یہ کہتے ہیں کہ کسی مبلغہ نے کہا کہ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے اپنے علاوہ اپنے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کا حکم دیا ہے، لہذا کسی اور کی پیروی کرنے کی ضرورت نہیں ہے، جیسے بزرگوں کی یا پیر صاحب کا کہنا مان لیا، بس سرکار اللہ کا کہنا مانو، رسول کا کہنا مانو۔ کیا یہ صحیح ہے؟ دیکھیں، یہ کوئی بیچاری ناقص مبلغہ ہیں کہ جنہوں نے ابھی تبلیغ دین کے اصول خود نہیں سیکھے ہیں، نہ قرآن پہ ان کو دسترس حاصل ہے، نہ حدیث پر، اور اس قسم کی جو مطلب غیر تربیت یافتہ خواتین یا ایسے مرد حضرات ہیں تو یہ قوم کو سیدھا راستہ نہیں دکھاتے بلکہ ان کا نادانستہ طور پہ بیڑا غرق کر رہے ہوتے ہیں۔ تو یہ کیا انہوں نے آیت یہ نہیں پڑھی؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم، تم اللہ کی اطاعت کرو، رسول کی اطاعت کرو، اور ان لوگوں کا کہنا مانو جو تم میں حکم والے ہیں۔ دوسرے مقام پہ، اور یہاں حکم والے سے مراد کون ہے؟ فقہا، مفتیان کرام، مجتہد، اچھے پختہ علم رکھنے والے مفتیان کرام مراد ہیں کہ جو ضرورت زمانہ کے اعتبار سے، تغیر زمانہ کے اعتبار سے، بدلتے ہوئے عرف کی وجہ سے احکام میں تبدیلی کا شعور اور ملک اور مہارت رکھتے ہیں، وہ یہاں مراد ہیں کہ ان کی اطاعت واجب ہے۔ اس طرح اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، اگر تم نہیں جانتے تو اہل علم سے سوال کرو۔ اب اس کا مطلب ہے اہل علم نہ جاننے کی بنا پر اہل علم سے جو سوال کر رہے ہیں وہ اس لیے تو نہیں ہے کہ ہم سوال کر رہے ہیں اب جواب دیں، پھر موڈ ہوگا تو اختیار کریں گے، ورنہ نہیں۔ یہاں بھی اطاعت واجب کی گئی ہے کہ خبردار جو اگر علم نہیں رکھتے ہو تو انٹرنیٹ پہ جا کر بیٹھ جائیں، خود قرآن کھول لیں، حدیث کھول لیں، نہیں، اہل علم سے رجوع کریں، پھر وہ جو بتائیں اس کو اختیار کریں، یہ واجب ہوگا۔ تو اس لیے وہ جو تبلیغ دین کرنے والی خاتون اگر خود بھی سن رہی ہوں تو برا نہ مانیں۔ تبلیغ فی الحال مجھے لگتا ہے آپ کے بس کی بات نہیں ہے، خدا را اپنی آخرت کو برباد نہ کریں، پہلے آپ اچھی طرح سیکھیں، یا جس ٹاپک پہ آپ کلام کرنا چاہتی ہیں اس کا مواد جمع کریں، اس کو ترتیب دیں، پھر کسی اچھے مستند شخص سے اس کو چیک کروائیں، اس کے بعد آپ تبلیغ کریں، ورنہ اپنی تباہی کی خود آپ ذمہ دار ہوں گی۔ یہ کہتے ہیں کہ اگر کوئی کسی بزرگ کا مزار وغیرہ ہو اور ان کے ساتھ کچھ لوگ رہتے ہوں تو کیا ان لوگوں کو بھی برکت حاصل ہوتی ہے؟ قرب کی کوئی برکت ہے؟ تو بالکل برکت ہے، اللہ تعالیٰ کی جو رحمتیں اس نیک بندے پر نازل ہو رہی ہیں، جو ان کے قرب میں ہوں گے انہیں بھی برکات حاصل ہوں گی، بالکل ہوتی ہیں۔ اب چونکہ تقریباً ہمارے یہ ختم ہو گئے، ایک دو آفر کویسچنز تھے، وہ انشاءاللہ اگر زندگی رہی تو میں کل کے پروگرام میں پہلے لوں گا۔ ای میل ایڈریس چل رہا ہوگا، اس پر ہمیں میل کر دیں، اگر اس پہ جواب آپ کو فوری طور پہ نہیں ملتا یا بہت زیادہ دیر ہوتی ہے تو مفتی اکمل QTV2 والا میرا جو پرسنل ای میل آئی ڈی اس پہ بھیج دیا کریں، انشاءاللہ جواب دینے کی بھرپور کوشش کریں گے۔ ہم اپنے میزبان کو، QTV کی پوری ٹیم کو اجازت مرحمت فرمائیں۔ آپ ہمارے لیے دعا کیجئے، ہم آپ کے لیے دعا گو ہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کے اولاد کو نیک پرہیزگار متقی بنائے، اور اگر کسی گھر میں جوان بہنیں بچیاں موجود ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کے اچھے رشتے دلوائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔